اللہ میں نے موسیٰ نبی سے سنا کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی دکھیوں کے دکھوں کو دور کرنے والا نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا جی میرا بندہ بات کر کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دینا، وعدہ کرتا ہوں کہ تیری نافرمانیاں آئندہ نہیں کروں گا۔ سن والوں 3 بار یہ جملہ کہو، اللہ میری توبہ۔ سب کہو، جوان بھی بزرگ بھی، سب بولو سب بولو سب بولو، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، ہر گناہ سے توبہ، اللہ تیری اور تیرے محبوب کی بغاوتوں سے توبہ۔ جب انسان 3 بار توبہ کے جملے دہرا دیتا ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ مبارک دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جملہ 3 بار کہا۔ اب تمہارے نام اعمال سے گناہ مٹ چکے ہیں، اب نیا کھاتا شروع ہوگا۔ تم کہو گے مولوی جی وہ کیسے؟ ہمارے تو گناہوں کی انبار زیادہ، لیکن سنو نا میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تیرے گناہ بھی بے شمار ہوں گے، لیکن میری رحمت کے مقابلے میں تیرے گناہ کچھ نہیں۔ ایک بار بلا سنتا ہوں تو حضرت موسیٰ کلیم ابھی تک منبر پر کہہ رہے تھے کہ گناہگار نکل جا، تیری وجہ سے رحمت کی بارش نہیں آ رہی۔ رحمت کی آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اللہ کی رحمت کو بلانے کے لیے چند اسباب ہیں، وہ سن لیجیے۔ نمبر 1، اللہ کا قرآن جہاں بھی پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ کہو نا ذرا، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ نمبر 2، جہاں آمنہ کی لال کا فرمان پڑھا جائے، حدیث مبارکہ پڑھی جائے، وہاں پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے۔ نمبر 3، آقا نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہاں پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے۔ بیٹیوں کو بری نظر سے، کم ترین نظر سے حقیر سمجھنے والوں سنو میرے آقا کا فرمان، جس نے بیٹی کی پرورش کی، اس کے دکھ سکھ دیکھا، اس کی خوشیاں غمیاں گزاری، اس کی تعلیم و تربیت کی، وقت پر شادی کر دی، آقا نے فرمایا میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہے؟ جن کا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ پتہ۔ سب جنت میں جانا چاہتے ہو تو وعدہ کرو نا کہ انشاءاللہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر منہ خراب نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بیٹی پیدا ہو تو سمجھو اللہ کی رحمت آ گئی۔ کہو نا بیٹی اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے۔ آگے سنیے، حضرت موسیٰ کلیم باتیں چل رہی تھی کہ بارش آ گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم نے کہا مولا ابھی تک تو کوئی نہیں اٹھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم، او میرے موسیٰ کلیم، اب وہ بندہ میرا بن گیا، میں اس کا بن گیا۔ پہلے اس کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا تھا، اب ساری بارش میں اسی کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ اللہ کے ساتھ جب ہم صلح کر لیں گے پھر نتیجہ کیا ملے گا، رزلٹ کیا ملے گا کہ اللہ ہمارے بن جائیں گے، گھروں میں رحمت آئے گی۔ گھروں میں رحمت رکواتے ہو خود اللہ کی نافرمانی کر کے، صبح اٹھتے ہی
اور کام کاج یاد آئے، پانی لگانا یاد، دنیا کے کام کاج یاد، لیکن آج کے مسلمان کو، مرد کو، عورت کو اگر یاد نہیں ہے تو صرف یہ یاد نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سارے کام بعد میں کریں گے، پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا تو قرآن دیکھ لیا کرو، اگر دیکھ کر پھر بھی نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کی زیارت کیا کرو۔ یہ وہ کتاب ہے سن والو، یہ وہ سردار کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب، جس کا سینے سے لگانا بھی ثواب۔ اس قرآن سے تعلق بناؤ، یہ سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے صلح کر لو، اسی لیے فارسی زبان میں کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا کہ باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ ہر آنچ ہستی، باز در کافروں قبروں بت پرستی، باز اور اے درگاہ امیدی نے در صد بار توبہ شکستی، باز تو اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرو، لین دین ٹھیک کرو، قرضہ دینا ہے تو دے دو، قرضہ معاف نہیں ہے۔ آخر میں یہ جملہ پڑھ لو تاکہ محفل کا اختتام بھی اچھا ہو، ذرا محبت میں کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ ذکر کروا رہا ہوں جس ذکر کو حضرت بلال نے آگ کے اوپر سو کر کیا، حضرت بی بی سمیہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے، تب بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا۔ آپ بھی سن والوں اس ذکر کو کرتے رہو، جب گھر میں ہو تب بھی یہ ذکر، جب ہسپتال میں ہو تب بھی یہ ذکر، جب سفر میں ہو تب بھی یہ ذکر، جب حضر میں ہو تب بھی یہ ذکر، تجارت میں ہو تب بھی یہ ذکر، پانی لگاؤ فصل کو تب بھی یہ ذکر۔ اس ذکر کو اپنی زبان پر عام کرو، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ہر حال میں یہی جملہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کون تیرا ذکر کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ مولا جو تیرا ذکر کرنے والا ہے، مرتے وقت بھی یہی ذکر نصیب کرنا۔ محبت میں کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ اور محبت میں کہو، جوان بھی کہو، بزرگ بھی کہو، سب کہو، ہم بڑے بھی کہو، عالم بھی
کہو جو پیر و مرشد کو ماننے والے ہیں، کوئی حریجی شریف کا مرید بیٹھا ہے، کوئی امروٹ شریف کا مرید بیٹھا ہے، کوئی جناب پیر شریف کا مرید بیٹھا ہے، اگر کسی اللہ والے سے تعلق ہے تو ذرا موج میں کہو جمعیت علماء اسلام کا مشن یہی، میرے اللہ والوں کا مشن یہی، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کا بھی مشن یہی ہے، میرے علماء کا بھی مشن یہی ہے کہ ہر دکھ کی دوا یہی ذکر، ہر درد کی دوا یہی ذکر، ہر پریشانی کی دوا یہی ذکر، دل کے غموں کو دور کرنے کا علاج یہی ذکر۔ ذرا محبت میں، ذوق میں، شوق میں کہو نا، ہمارا مشن یہی، دور سے سفر کر کے پنجاب سے آنے والا آپ کا مہمان بھائی یہی پیغام دینے آیا کہ اس ذکر کو عام کر دو، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، سبھی کر کے ذریعہ